سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا PTI کے پیچھے، تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ، ہم مقابلہ کریں گے، پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے، امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے، اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شرائط پہلے لگتے تھے. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک کیا تھا مذاکرات کا، جو آپ کی کمیٹی بنی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں TOR تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی، کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر TOR تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے. میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے کیا ہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے، تو وہ تو ظاہری بات ہے. کوئی پوائنٹس ہوں گے تو انہیں پہ بات ہوگی، تو وہ سارے کلیئر ہیں، ہم نے بار بار بتایا، میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی TOR پہ ہوگی، تحفظات پہ ہوگی، اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں، کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے، ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. صاحب نے جب یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار، آپ کا کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا؟ دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں، میری میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، معاملات صوبے کے معاملات ہیں، یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے، کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی TOR پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. جناب صاحب اتنا کچھ ہو گیا، گرفتاریاں، مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی، اب نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ؟ دیکھیں وہ واقعہ سناتا ہوں. وہ ایسے تھا نا، ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی ہوں، اس کو راضی کرنا ہے. اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں. اب اس وقت جو پارٹی ہے، پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے. حکومت کہتی ہے ہم سے کرو، تم تو حکومت ہو ہی نہیں، ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جو معاملات اس طرح ہوئے، جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے، تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، ہم وہ رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابھی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا لیڈر آج جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں، اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا میں ان پہ بات نہیں کروں گا. ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے تحفظات، وہ بھی کریں گے. تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائڈ سے بیٹھ کے ہوگی. ہماری یہ چیزیں بھی ہیں، ہم یہ رکھیں گے، ان پہ بات ہوگی، ان کی باتوں میں بھی سب بسم اللہ ہم کرنے کو تیار ہیں. تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے. امید نا امیدی تو اللہ معاف کرے، گناہ ہے، کفر ہے، کیا کر رہے ہو. امید یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھرو ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. گرینڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے، مشورہ ہوا ہے؟ دیکھیے گرینڈ الائنس جو ہے نا، وہ جو ایک اسد قیادر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں، تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اسد قیادر صاحب سے معاملے میں پوچھ رہے ہیں، میں تو بھائی صاف بات ہے، میں تو ہوں PTI، میرا لیڈر ہے عمران خان. میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں، میری عادت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، اور میں ویسے بھی نیزابازی کا سوار ہوں، پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے، پولو والا تو کھینچو نہ ادھر کرو تو پھر ادھر کرو. ہم سیدھے والے ہیں، میں سیدھا آدمی ہوں، اس لیے میں میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کیا صاحب آپ کو بریف کر دیں گے اس پہ. تھینک یو جی. خان صاحب نے عوام کو بھی کیونکہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی. انشاءاللہ میں پوری قوم سے، یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے. CM صاحب آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا آپ کی پارٹی کو بہتر ریلیف مل سکے. اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں، بات کریں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے. اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے، فسائیت، FIR جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے، میرا فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں. اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ
इन मामलात पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके, तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कौन हद तक बात नहीं पहुंच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। जानिब से मुतालबा है कि आप पब्लिकली माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग ली जाए? देखिए बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए।